بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی خواتین و حضرات اور میرے یہاں پہ رفقۂ کار اور ساتھی, میرے یہاں پہ رفقۂ کاروں نے ڈیٹیل میں آپ سے بات چیت یہاں پہ کر دی ہے. میں مختصراً بات کروں گا, ریپیٹ کوئی چیز نہیں کروں گا. آپ سے اکنامک افیئرز پہ ہماری پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں, ہمارے ساتھی بھی کرتے رہے ہیں, کے پی ہاؤس میں بھی, ادھر بھی, اور میڈیا پہ بھی. میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشریٰ بی بی صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, عمر چیمہ صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, اجاز چودھری صاحب اور صنم جاوید صاحبہ, یہ سب کے سب پولیٹیکل پرزنرز ہیں. اور ہمارے بیرسٹر حسان نیازی صاحب جو کہ ملٹری کورٹ کے کیس میں وہ بھی پابند سلاسل ہیں. ان کو فی الفور رہا کیا جائے, اور ہمارے باقی بھی جو پابند سلاسل ساتھی ہیں ان کو بھی. یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اس وقت سپریم کورٹ میں جو کیس ہمارا چل رہا ہے اور ریزرو سیٹس کے حوالے سے, تو میں آپ کو وہ مختصراً انوائرمنٹ بتاتا ہوں. جس وقت ہم لوگ نامینیشن پیپرز, ہم جتنے یہاں پہ ساتھی یہاں پہ کھڑے ہیں, آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا نشان ہم سے لے لیا گیا تھا. ہم لوگ جب اپنے کاغذ نامزدگی داخل کرنے جاتے تھے تو ہمارے رفقۂ کار ہمارے بہاف پہ, ہم تو عدالتوں میں جا نہیں سکتے تھے, ہمیں اٹھا رہے تھے, تو ہمارے جو وہاں پہ جن کے پاس اٹرنیز تھیں اور وہ جا رہے تھے وہاں پہ جمع کرنے کے لیے, ان کو بھی اریسٹ کیا جا رہا تھا. میرے 3 نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ پھاڑ دیے گئے, پولیس نے پھاڑے, باقی لوگوں نے پھاڑے, اور بڑی مشکل سے ہمارے نامینیشن پیپرز ہم نے داخل کیے. اور اس کے بعد بھی ہمیں سمبل اپنی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سمبل لیتا ہوتا ہے. یہاں پہ تو ہمیں وہ بھی ڈینائی کر دیا گیا. تو خواتین و حضرات, یہ وہ انوائرمنٹ تھا, ماحول تھا جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں جا رہی تھی. جو روڑے اٹکانے تھے وہ اٹکائے گئے. آپ کے 8 فروری کی رات اور 9 فروری کی تقریباً 2 بجے صبح پاکستان تحریک انصاف کی کلین سویپ تھی, 180 سیٹیں تھیں. پھر 2 بجے کے بعد اچانک آپ کے فارم 47 جنریٹ ہونے لگ گئے تھے, اور آپ کا ٹی وی اسکرین جو ہے وہ چینج ہوتا شروع ہو گیا تھا. اور 180 سے سیٹیں جو چوری, یہ گرینڈ تھیفٹ, وہ ایک ویڈیو گیم بھی ہے میرا خیال ہے, گرینڈ تھیفٹ آٹو. یہ تو آپ کا ایک گریٹ تھیفٹ تھا پاکستان کی ہسٹری میں اور دنیا کی ہسٹری میں کہ کس طرح رزلٹ مینیپولیٹ ہوتا ہے. تو 180 سیٹوں سے کٹ کر کے ہمیں تقریباً 92-94 پہ لایا گیا. اور اس کے بعد بھی پھر 26ویں آئینی ترمیم پہ کن پٹی پہ بندوق رکھ کے لوگوں کو اغوا کر کے زد و کوب کر کے ہمارے ممبرز کو وہاں سے بھی توڑا گیا. تو یہ وہ انوائرمنٹ تھا, نمبر 1. نمبر 2, آپ لوگ آگے آئیں بجٹ کے حوالے سے, تو میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی فائنل کیا ہے, لیٹر سپیکر کو میں نے لکھا ہے کہ یہ بجٹ کی شروعات یا آغاز ہی غلط ہے. نمبر 1, وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے پاکستان کے الحمدللہ 4 بجٹ بنا کے پیش بھی کیے ہیں اسی پارلیمنٹ میں, اور جس وقت میں وزیر خزانہ تھا, اور میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں یہ بات کہی. اور جو اس وقت ٹریجری بینچز پہ یہ رجیم کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو مخاطب کر کے میں نے سپیکر کو بھی بات کی کہ میں انشور کرتا تھا کہ بجٹ کی کاپیز سارے ممبران کے ڈیسک پہ سب سے پہلے پہنچ جائیں. جو آپ کا پورا وہ بکلیٹس ہوتی ہیں ساری کی ساری, وہ نہیں پہنچی. دوسرا سار متواتر ہے, وائلیشن آف رولز اینڈ پروسیجر, نمبر 1. نمبر 2, فائنانس کمیٹی میں بھی میں نے یہ بات کی, نوید قمر صاحب وہاں پہ پریزائڈ کر رہے تھے, اور میں نے کہا جی یہ سارا پروسیس اس کے بعد آپ کا انفریکچوس ہے, آپ اس کو آگے لے ہی نہیں کر سکتے ہیں. نمبر 3 بات, ابھی لیٹر جو میرا اسپیکر کو لکھا گیا ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ یہ ایکسرسائز ہی غلط ہے. چوتھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر یعنی کہ میری سپیچ, اس دن آپ سارے پریس کے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, مکمل بلیک آؤٹ تھا نیشنل اسمبلی میں. آپ کا وائی فائی کوئی نہیں چل رہا تھا, آپ کے پریس کے ساتھیوں کو اجازت نہیں تھی کہ آپ فون پہ جا کے آپ اپوزیشن لیڈر یا میری سپیچ جو ہے وہاں پہ آپ نوٹ کر کے اور وہاں سے ٹکرز بھی بنائے. سپیکر کو متواتر بار ہم نے کہا, اور یہاں تک کہ میری ڈر سے جو ہم نے ریزولوشن ایران کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف پاس کی تھی, متفقہ ریزولوشن تھی, وہ بھی ان لوگوں نے نہیں ٹیلی کاسٹ کی. اور میں بار بار کہتا رہا اسپیکر کو یہ غلط ہے. اس نے آرڈر کیا, جی میں نے ابھی آرڈر کر دیا, کوئی نہیں کیا تھا. میری سپیچ, بہت ساری سپیچ جو ہے وہ انہوں نے پھر بھی سینسر کی تھی. یہ حالات ہیں پاکستان میں. پاکستان میں خواتین و حضرات ورچوئل مارشل لا ہے, یہ حقیقت ہے اس وقت, اور کوئی آزاد رائے نہیں ہے اور کوئی ڈیموکریسی پاکستان میں نہیں ہے. ان حالات میں ہم لوگ یہاں پہ جی رہے ہیں. یہاں پہ جس طرح کے ہمارے حقوق سلب کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے میرے ساتھیوں نے رکھ دی ہیں. بجٹ کے اوپر یا آتے ہیں ہم لوگ. اس وقت بجٹ کی یہ پوزیشن ہے, داستان ہے. میں اکنامک اس پہ آتا ہوں کہ آپ کا بجٹ تقریباً 6,500 ارب روپے کے خسارے کا بجٹ جو پیش کیا گیا ہے وہ ڈیڈ آن ارائیول ہے. اس کی بنیادی وجہ
جو اس پہ 2-3 میجر چیزیں ہوتی ہیں. فائنینس منسٹری جب آپ اس پہ کیلکولیشن کرتے ہیں, اس پہ خسارے کا سائز نکالتے ہیں, اس پہ تخمینہ نکالتے ہیں ٹوٹل آپ کا ریونیو کا. تو جس وقت آپ خسارے کا دیکھتے ہیں تو اس پہ آپ ایکسچینج ریٹ بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کے اس میں سود کی پیمنٹس بھی ہونی ہوتی ہیں. نمبر 2 آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اخراجات کتنے ہوں گے اور آپ کا ٹریڈ بیلنس کیا ہوگا. اس وقت آپ کا ایک دن میں جس دن ایران اسرائیل کی جھڑپیں شروع ہوئیں اور راکٹ اٹیکس اور مسل اٹیک شروع ہوئے, تیل کی قیمت $64 فی بیرل سے اٹھ کے $75-76 پہ چلی گئی اور فیوچرز مارکیٹ میں سے اور چڑھے گی. نمبر 1. نمبر 2, جس وقت پاکستان کا 25% امپورٹس آپ کا پیٹرولیم پروڈکٹس پیٹرول پہ ہوتا ہے, وہ اچانک بلون کرے گا, وہ زیادہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا, اس کا مطلب ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا, اس کا مطلب ہے روپے پہ دباؤ آئے گا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سود کی پیمنٹس ہیں وہ تقریباً 7,800 ارب روپے کی ہیں سال, وہ مزید بڑھیں گی. اس کا مطلب ہے خسارہ آپ کا بڑھے گا. تو بجٹ تو آپ کا گیا نا, ختم ہو گیا. آپ کا ریونیو اسی طرح جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ منسٹری آف پیٹرولیم نے اور فائنینس نے, جب میں نے آپ کے اورنگزیب خان سے اور چیئرمین ایف پی آر اور منسٹری اور فائنینس سیکرٹری سے پوچھا کہ آپ نے اس کا متبادل کیا ہوا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز یا بند ہوتی ہے, اس وقت بھی تقریباً امریکن 2 سے 3 آبدوزیں نیوکلیئر سب مرینز وہاں پہ پھر رہی ہوں گی. ایران نے تھریٹن کیا ہے کہ وہ بند کریں گے. اور آپ کو میں گلوبل سٹیٹسٹکس بتا دوں کہ دنیا کی پیداوار تیل کی تقریباً 8 کروڑ 20 لاکھ بیرل فی ڈے ہے. ایران کا اس میں حصہ تقریباً 35 سے 40 لاکھ بیرل فی ڈے ہے. اس کے ساتھ جو کھپت ہے تیل کی وہ تقریباً آپ کا 104 بلین ہے, یعنی کہ 10 کروڑ 40 لاکھ بیرل آپ کا دن کی کھپت ہے تیل کی دنیا میں. اور جو دنیا میں اس وقت ذخیرہ ہے تیل کا وہ 1.2 ارب کا ہے. تو لبے لباب یہ فگرز کا یا میں نکالوں کہ دنیا میں اس وقت جو ریزرو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے صرف 10 یا 12 دنوں کا ہے. اس پہ پاکستان کا کیا شیئر ہے, یہ سوالیہ نشان. کتنی دیر ہم لوگ کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ متبادل جگہوں سے لیں گے. تو بیرسٹر صاحب مجھے بتائیں کہ تیل یا افغانستان سے لائیں گے یا تاشقند سے لائیں گے, جہاز کے ذریعے لائیں گے, کہاں سے لائیں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے. سو لہٰذا جو بجٹ دستاویزات ہیں وہ ڈیڈ آن رائیول ہیں. اور آخری میں بات بتاتا ہوں آپ کو کہ اس پہ جو ریونیو ایکسپینڈیچر ہے آپ کا سروے آف پاکستان اپینڈکس 2 وہ آپ دیکھ لیں, اس پہ واضح طور پہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے ریونیو ایکسپینڈیچر آپ کا 5,300 کچھ ارب روپے بنتا ہے. وہ انہوں نے آلریڈی اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا, وہ تقریباً 2,000 کچھ پہ 2,400 ارب پہ لے آئے ہیں, یعنی کہ 34 ارب روپے آپ کا فگر فجنگ کر رہے ہیں. ان کو ہوش ہی نہیں ہے. جب میں نے چیئرمین ایف پی آر سے پوچھا انہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہوئی. او بھائی غلطی چند لاکھ کی ہوتی ہے, اربوں روپے کی 3,400 ارب روپے کی غلطی نہیں ہوتی. مس لیڈنگ فراڈیا بجٹ, عوام کے گلے پہ چھری انہوں نے پھیری. اور میں نے اپنے فلور آف دا ہاؤس پہ جو آپ ساتھی وہاں پہ تھے, میں نے ٹریجری ممبرز کو, میں نے یہاں پہ ہمارے ایم این ایز اس چیز کے گواہ ہیں, بیرسٹر صاحب میں نے ان کو چیلنج کیا. میں نے کہا جی میں آپ کے حلقوں میں جو آپ کے یہ رجیم کے ایم این ایز ہیں, میں نے کہا میں آپ کے حلقوں میں جاؤں گا, میں اکیلا ادھر تھلے پہ بیٹھوں گا, بازار میں بیٹھوں گا, جو ریٹ شیٹ میں نے یہاں پہ پڑھ کے سنائی ہے میں وہ پرائسز بتاؤں گا. اور آپ جو حکومت آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے, آپ وہ ذرا عوام میں پڑھ کے سنائیں, میں دیکھتا ہوں آپ کا حال کیا کرتے ہیں آپ کے اپنے حلقے کے لوگ. سراسر جھوٹ. مہنگائی آپ کی ایک ایک آئٹم کا میں نے بتایا, اشیاء خوردونوش, ٹماٹر, پیاز, دالیں, دودھ, مرغی, آپ کا بجلی, یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. ہر ایک کی قیمت پچھلے 3 سالوں میں 75 روپے سے اٹھ کے تقریباً 145 اور 150% بڑھی ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ جو آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد شہباز شریف کی آئی, پھر کاکڑ کی حکومت جو کہ آپ کی پھر اس کی ایک توسیع تھی, ایک ایکسٹینشن تھی, اور آج پھر یہ رجیم شہباز شریف کی. ان کے دوران خواتین و حضرات پاکستان کی عوام کے اوپر 41 بلکہ 42,000 روپے کا انڈائریکٹ ٹیکس اور ڈائریکٹ ٹیکس جو کہ آپ کے جتنے تنخواہ دار لوگ ہیں, سیلریڈ لوگ ہیں, ان کے اوپر لگے 42,000 ارب روپیہ. اور یہ پچھلے 14 سالوں کو ملا دیں, یہ 3 سالوں میں یہ انڈائریکٹ ٹیکسز اور یہ آپ کے سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس جو ہے یہ زیادہ ہے. یہ ان کا حال ہے. اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی میں نے بات ہی نہیں کی ہے. آخری بات,
میں نے ان سے پوچھا ہے جناب کہ آپ کا 550 ارب روپے کا جو پیٹرولیم آپ کا پیٹرول سمگل ہوتا ہے ایران سے، اس کا میں نے جس وقت پوچھا چیئرمین ایف بی آر سے، انہوں نے کہا یہی فگر ہے۔ پچھلی فائنانس کمیٹی میٹنگ میں بجٹ کے بعد میں نے اس سے پوچھا مجھے کیلکولیشن دے، اس نے نہیں کی۔ میں نے 1 منٹ میں وہ کیلکولیشن نکال دی، لب لباب اس کا تقریباً بنتا ہے 550 ارب روپے کی جو سمگلنگ پیٹرول کی ہوتی ہے وہ تقریباً 72,244 18 ویلر آپ کے ٹینکرز میں ہوتی ہے۔ 72,244 ٹینکر آپ کے 26 پلوں سے گزرتے ہیں۔ کہاں پہ گئی انٹیلیجنس، کہاں پہ گئی فورسز، کہاں پہ گئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز؟ کیا ان کو 18 ویلر ٹرک نظر نہیں آتا؟ وہ سلیمانی ٹوپی پہن کے چلتے ہیں۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جس کے اوپر ہم نے قدغن لگانی ہے، اور یہ بجٹ پاکستان تحریک انصاف، ہماری اتحادی پارٹیاں اور پاکستان کی عوام ریجیکٹ کرتی ہیں۔ میرے لیڈر عمران خان صاحب کا آپ عزم دیکھیں کہ انہوں نے کل، جس طرح میری بہن زرتاج گل صاحبہ نے کہا ہے، انہوں نے جیل سے کہا ہے کہ ہم لوگ اپنی تحریک 2 ہفتے جو ہے وہ آگے پوسٹپون کرتے ہیں، کہ کیونکہ دنیا میں حالات جو ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں اور ان کا پاکستان پہ کافی اثر ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک فون کال کی مار ہے۔